ان معاملات میں بیوی پیچھے ہٹے خامن آگے بڑھے تو یہ معاملات اس طرح چلتے ہیں، ایسے نہیں چلتے۔ زندگی کے معاملات میں دونوں برابر رہیں یہ اچھی بات نہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے حق میں سے کچھ نہ کچھ حصہ معاف کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کے حقوق چلیں گے۔ حضرت امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر میرا کسی کے ساتھ بال برابر بھی تعلق ہو، نسبت ہو، رابطہ ہو، رشتہ ہو، تو میں اس بال برابر رابطے اور رشتے کو نہیں ٹوٹنے دیتا، بال برابر رشتہ بھی میں اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور میں کیسے؟ حکمت عملی اختیار کرتے کہ اگر وہ غصے میں ہو تو ہمارا غصہ ٹھنڈا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اپنی بات آپ منوا لیں، پیش کر لیں۔ اور میں وہ کھینچتا ہے تو میں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، جب وہ ڈھیلا چھوڑتا ہے تو پھر میں کھینچ لیتا ہوں بال کو۔ ایک بال برابر رشتے کو بھی ٹوٹنے دیتے، اس کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ اور آج مسلمان اپنے گہرے رشتوں کو بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا، خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لمبا عرصہ زندگی گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں تو بعد میں پشیمان ہوتے ہیں سارے لوگ، لیکن وقتی طور پر اس غصے میں اس پورے رشتے کا جو پہلے گزارا اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ تمہیں اپنے اپنے نفسوں میں بخل اور حرص اس سے نکلنا چاہیے، یہ اندر موجود ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن تمہیں حرص کا راستہ نہیں، احسان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تم نیکی کرو، بھلائی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تم بچ جاؤ گے۔ اب رشتوں میں نیکی کے پہلو کو لینا، ہر ایک نیکی کے پہلو کو لے کہ ہمارے درمیان مسئلہ ہے، اس میں نیکی کا پہلو کیا ہوگا؟ خاوند بیوی میں سے خاوند بھی اور بیوی بھی دونوں نیکی کے پہلو کو ترجیح دیں، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کریں کہ یہ رشتے قائم رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے حکم کو توڑنا اور اس سے الگ تھلگ رہنا یہ تو ایک اہم ترین بڑا مرض بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا تم احسان اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ خاندانی نظام میں برابری کا راستہ نہ اختیار کرو، برابری سے بھی ظلم بھی، زیادتی کرنا بھی غلط ہے اور پھر برابری کرنا بھی غلط ہے۔ اب مرد کو عورت کے ساتھ برابری نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح بچوں کے ساتھ اپنے برابری کرنا نہیں، بڑوں کو بڑا پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یا عدل کے بجائے ان تحسنوا وتتقوا کہ تم نیکی کا، احسان کا، بھلائی کا، خوبی کا، حسن کا پہلو اختیار کرو کہ ہم اس معاملے میں زندگی میں نیکی کا اور اچھائی کا پہلو لیں گے، ہم اس میں جو برائی، ظلم اور زیادتی کا پہلو ہے یا برابری کا پہلو بھی ہے اس کو بھی نہیں لیں گے۔ اب مرد کو زیادہ بہتر انداز سے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے تاکہ گھریلو نظام یہ قائم رہے، برکتیں قائم رہیں، جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، خاوند بیوی میں اور خاندانوں میں، رشتوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھ کر، حقوق کا خیال رکھ کر، چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھ کر کہ گھر میں رہنے والے لوگ ان کے حقوق محفوظ رہے۔ اس کا حکم کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان رشتوں کے معاملات کو اس انداز سے دنیا میں چلائے یا دنیا میں اچھالے کہ یہ دوسروں کے لیے مسئلہ بن جائے، پریشانی بن جائے۔ فرمایا نہیں، تقوی کا پہلو اختیار کرو متقی بن کر، تاکہ تمہارے اندر ذہان پیدا ہو، کوئی غلط پہلو کسی کے لیے بھی تمہارے رشتے کے معاملات سے نہ نکلے۔ یہ ہے تقوی، نہ اپنے لیے خرابی، نہ عورت کے لیے خرابی، نہ خاندانوں کے لیے خرابی، نہ اولاد کے لیے کوئی خرابی پیدا ہو، بلکہ تم احسان اور تقوی کا پہلو اختیار کر کے تم اپنے آپ کو بچاؤ اور ہر پہلو سے بچاؤ۔ یہ ہے اصل چیز کہ اپنے اوپر برداشت کر کے اپنے خاندانی معاملات کو چلانا، ان کو آگے بڑھانا، ان کو ترقی دینا۔
یہی تو سب سے بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اگر عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اور بد سلوکی اور لڑائی سے پرہیز رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتوں کو دیکھتا ہے، ان سے خبردار ہے۔ یہ قدم قدم پر تم لڑائی سے، نفرتوں سے، بد سلوکی سے بچو گے تو یہ بچنا بھی نیکی کا عمل ہے۔ ہم صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ نیکی کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کسی سے بدسلوکی نہ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آج ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے، قرآن کہتا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تم بدسلوکی کا معاملہ نہ کرو، گھٹیا پن کا معاملہ نہ کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ اس سے بھی خبردار ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی کمزور کے ساتھ، کسی بھی رشتے کے معاملے میں، اجتماعی معاملے میں بدسلوکی کا اظہار نہ کرو۔ یہ ایک ضروری چیز ہے، جہاں بھی ہم رہیں ہمارا سلوک صحیح رہنا چاہیے، معاملات اور رویے درست رہنے چاہیے، جس سے کسی آدمی کا احترام ختم نہ ہو، کسی کی عزت ختم نہ ہو۔ اس انداز سے گفتگو کی جائے، اب کسی کو بے عزت کر کے گفتگو کرنا یہ بھی غلط طریقہ کار ہے، کیونکہ ہمارے مزاج بگڑ گئے، تربیت نہیں ہے کہ ہم نے بڑوں سے، چھوٹوں سے، ہم نے آپس میں اساتذہ سے، شاگرد، استاد، خاوند بیوی، اسی طرح والدین، ماں باپ اور بچے آپس میں کس انداز سے گفتگو کریں گے، آج یہ طریقہ کار ختم ہو گیا، یہ تعلیم اور تربیت نہیں رہی رشتوں کے اعتبار سے۔ اس لیے آج بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سارے احترام اور تقدس کے پہلو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں تو سے، اب جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو چھوٹوں سے بھی آپ کہہ کر گفتگو کرتے تھے، تو کہہ کر نہیں گفتگو کرتے، تم کہہ کر نہیں گفتگو کرتے تھے۔ لکھنؤ والے لوگ اور وہ تو اور تم کو گالی سمجھتے ہیں گفتگو کرنے میں۔ آپ کسی کو تو کہہ کر بلائیں اور تم کہہ کر بلائیں، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ تو لفظوں کے اندر بھی بہت بھاری پن ہو گیا، وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہماری لغت اور زبان اتنی مٹھاس والی ہو کہ گفتگو کرتے وقت بھی آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور تو اور تم کو بھی گالی سمجھتے ہیں، کسی کو تو اور تم کہہ کر پکارا جائے۔ آج ہمارے یہاں یہ مزاج ہی ختم ہو گیا کہ زبان کی نرم گفتگو اس کو کیسے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لڑائیاں جھگڑے یہ زبان سے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیں کہ میں اس کو عمل میں لے آؤں، میری زندگی کے مسئلے حل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، زبان نکال کر اشارہ کر کے فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ کیا گفتگو کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے۔ اب یہ معاملات حل ہو جائیں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے جس سے ہمارا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے وہ قائم رہے، ہمارا اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، خاوند بیوی کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے کیا رشتے تعلق ہیں۔ ہر ایک آدمی جہاں جہاں آپس میں تعلقات باندھے ہوئے، اللہ ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق کے دائرے میں اپنے اپنے تعلقات کو خوب تر اندازے سے بہترین اسلوب پر، بہترین حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنیوں کے رویے، غلط رویے اور ہارش رویے، حملہ آور ہونے کے اس طرح کا انداز گفتگو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، پوری امت کو اس سے نکالے، ہمیں حوصلہ، صبر، ہمت، استقامت اور حسن و خوبی، تقویٰ اور احسان، قرآن کی خوبیوں سے ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگی کو متصف دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حسن و خوبی کے بہترین پہلو اور انداز اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے عمل میں لانے کی، اپنے اخلاق میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے، او اعراضًا، یا جی بھر جانے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر، یصلحا بینہما صلحا، یہ کر لے آپس میں کسی طرح صلح، والصلح خیر، اور صلح خوب چیز ہے، وأحضرت الأنفس الشح، اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرص، اپنا نفع، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ صدق اللہ عظیم۔